السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آج مجھے اپنے ایک مرحوم دوست کی یاد آ رہی ہے۔ لوگوں سے ڈس اپوائنٹ ہونے کے بعد وہ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ اتاولا زیادہ ہے یا باولا زیادہ ہے، لیکن اس بات کا میرے انٹرو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے، حالانکہ اس کا بھرپور تعلق ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی ایک مرتبہ پھر خبروں کی زد میں ایک زبردست قسم کی فراخ دلانہ پیشکش انہوں نے کی ہے۔ یہ لگ بات کہ اس پیشکش کا ابھی تک تو کوئی اثر سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ججز یرغمال ہیں تو بتائیں، عوام ججز کو آزاد کرائیں گے۔ اچھا، خوابوں کی دنیا میں رہنے پر پابندی تو ویسے نہیں ہے۔ آپ خوابوں خیالوں میں امریکہ کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی من پسند جو ہے وہ چیزیں کھا سکتے ہیں، دنیا کی مختلف ممالک کی نیشنلٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب چشم تصور میں آپ جائیں گے تبھی یہ کام ممکن ہوگا۔ حقیقت کی دنیا میں اس ایک چیز کی قطعی کسی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ نہ جانے سہیل آفریدی صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں انہیں یہ سب باتیں کیوں نہیں بتاتے تاکہ انہیں حقیقت کا ذرا سا ادراکی چاہے موہوم سا ہو وہ ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ پشاور ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے عمران خان سے ملاقات کرانے کے عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اچھا، تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ آپ آئیں گے اور اس کے بعد راوی جو ہے وہ سب اوکے کی رپورٹ لے کر کے آئے گا؟ آپ آئیں گے اور یہ سسٹم بالکل اس طرح سے چلے گا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں؟ آپ آئیں گے اس کے بعد صوبے میں اور وفاق میں اور ہر جگہ وہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، نہ کہ کوئی اور؟ اگر آپ اتنے ہی ہینڈسم ہیں تو یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا نہیں ہے اب تک، اور ایسا ہونے کا خال بھی کوئی امکان دور دراز تک موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو عاشق عمران، محبان عمران اور پتہ نہیں کیا کیا، آتے ہی آپ نے کہا تھا کہ جی ہم عمران خان کو آزاد کرائیں گے، ہمارے پاس باقاعدہ ایک لائحہ عمل ہے۔ اس طرح کی لال گلابی چٹپٹی رسیلی باتیں کرتے کرتے وہ زلفوں والی سرکار سابقہ ہو گئی۔ اب آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ بھی تقدیر ہمیں دکھائی دے گی، لیکن بہرحال آپ کی ڈائریکشن بھی بالکل وہی ہے ابھی تک جو مرحوم میرا مطلب ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کی تھی، جن کو میں زلفوں والی سرکار کہتا ہوں۔ کرنے کچھ آئے تھے اور کر کے کچھ اور چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ سڑک پر بیٹھنا میری کمزوری نہیں بلکہ عدالتوں کی بے بسی ہے جو اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانے سے قاصر ہیں۔ اچھا، بات یہ کہ عدالتیں اس وقت آزاد ہوتی ہیں جس وقت اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ججز اس وقت قوم کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں جس وقت اپنی مرضی کے فیصلے آتے ہیں۔ رات کے 12 بجے جب عدالتیں کھول کر کے اور عمران خان کو ریلیف دیا جاتا تھا، جس وقت گڈ ٹو سی یو کا موسم تھا، اس وقت عدلیہ بھی آئیڈیل تھی۔ پاکستان میں عدالتوں میں کیسز کے انبار بھی نہیں تھے، عدلیہ کا 144واں یا 40واں یا واٹ ایور نمبر بھی نہیں تھا۔ اس وقت سب اوکے ٹیک تھا، صرف اس لیے کہ ایک آدمی برسر روزگار تھا جس کا نام تھا ہینڈسم، لیکن وہ آدمی بے روزگار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اب عدلیہ کی آزادی کے خطرے میں ہے، جو ہے وہ ملک میں جمہوریت میں استحکام بھی نہیں آ پا رہا، آزادی اظہار کو بھی شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ جبکہ آپ کے دور میں جو کچھ ہوا ہے، اب تو بتاتے بتاتے میری زبان بھی تھک چکی ہے، اب میں مزید کیا بتاؤں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی کی ٹیوننگ سیٹنگ کی خبریں بھی کچھ ہیں، کچھ لوگوں نے اڑائی ہیں، مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ان کی ایک اہم ترین شخصیت سے ایک اہم ترین ملاقات کی خبریں جو ہیں وہ گرم تھی۔ بتایا گیا تھا کہ یہ 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے حضرت وزیر اعلیٰ کی فلاں فلاں سے، اور اس ملاقات میں دور دراز تک بھی کوئی آدمی نہیں تھا، یہ 1 to 1 ملاقات تھی۔ راویان روایت کا اصرار ہے کہ اس اجلاس میں، اس 1 to 1 میٹنگ میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں،
ٹھیک ہے، اوکے، بس اب آگے بڑھیں، کام کریں جس کام کے لیے آپ آئیں، وہ نہیں جس کے لیے آپ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، وہ جو آپ کا مسند متقاضی ہے جس کام کا۔ سرکاری امور کی انجام دہی بھی شروع کریں، یہ کب تک گنڈاسا ہاتھ میں لے کر کے نہیں چڈانگا مار دیاں گا ٹائپ فلمی ڈائلاگ مارتے رہیں گے؟ اس کے جواب میں سہیل آفریدی صاحب نے فرمایا ہے، میں نے ابھی تک کسی شخصیت کا کوئی نام نہیں لیا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا جو ہے وہ بیان میں پڑھ کر کے منوان سنا رہا ہوں، اس لیے مجھ پر کوئی حد کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی۔ فرماتے ہیں کور کمانڈر پشاور مجھے مبارکباد دینے وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے تھے، ان سے غیر رسمی بات چیت ہوئی، آگے ان کو کچھ زوم بھی ہے۔ یہ پہلے آدمی نہیں جنہیں اس چیز کا زوم تھا، لیکن وہ زوم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں لایا نہیں گیا، آیا ہوں، میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جس وقت 2/3 اکثریت کے ساتھ خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے نواز شریف صاحب آئے تھے، اس وقت ان کو بھی یہی زوم تھا کہ میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم بتایا کرتے تھے اور میری والدہ معظمہ آج بھی بتاتی ہیں کہ بھٹو کو بھی یہی گمان تھا کہ میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ کہاں ہے وہ عوام کدھر گئی؟ بھٹو کے وہ جنازے کی تصویر اگر آپ کو یاد ہو کتنی عوام تھی وہاں پہ؟ یہ اس ملک کی تاریخ ہے حضور، زیادہ خوش فہمی مت پالیے، گراؤنڈ پہ رہیں گے تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں لایا نہیں گیا، آیا ہوں۔ اچھا وہ جو لائے گئے تھے ان کا انجام تو دیکھ لیا آپ نے، کہاں ہیں وہ؟ سلاخوں کی دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے کم از کم آپ ضمانت دے دیں، بری تو کیا ضمانت دے دیں تاکہ میں افغانستان سے آپ کے مسائل حل کرا دوں۔ پہلے امید یہ لگائی بھی تھی کہ کانگریس مین شاید کچھ کر دیں گے، اس سے پہلے یہ امید لگائی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اتنے بڑے بڑے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگار، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن بہرحال کانفیڈنس آپ کا مجھے اچھا لگا۔ اسی طرح کے موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ہستی موجود ہوگی جس کو ہم کافی دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے، لیکن کچھ میرے نامہ اعمال کی سیاہی اور کچھ ان کی مصروفیت کہ کسی طور بھی ہماری کوئی صحیح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ رب العزت سے ملتمس ہیں کہ جب تک میں یہ بقراتی کر رہا ہوں اس ایک وقت تک ٹیلی فون کی گھنٹی دوسری جانب بجے اور یہ ٹیلی فون اٹھا بھی لیا جائے۔ فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر ازہد عنایت ہے آپ کی کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے شو میں شرکت کی زحمت گوارہ کی، تھینک یو سو ویری مچ سر۔ تھینک یو فار ہیونگ می سر، کائنڈ آف یو۔ جزاک اللہ۔ سر ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں، انہوں نے آج ایک فراخ دلانہ پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ججز اگر یرغمال ہیں، اگر کا صیغہ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ججز اگر یرغمال ہیں تو بتائیں، عوام انہیں آزاد کرائیں گے۔ سر کیا پھر کوئی عدلیہ بحالی تحریک قسم کا کوئی ایپیسوڈ آپ وقوع پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ وہ دور ہے، نہ ہی اب وہ حوصلے ہیں، نہ ہی وہ ماحول ہے، کیا کہیں گے حضور؟ نہیں سر، ایسی کوئی صورتحال تو ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی ہے۔ بات ابھی تقسیم ہے پوری قوم کی طرح، مختلف جو طریقے ہے، گروپس ہیں، ان کی اپنی اپنی جو معاملات ہیں اور اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ابھی سپریم کورٹ بار میں جو حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے وہ جیتا ہے، جو کہ 27ویں ترمیم کی خشوع و خضوع سے کمپین کر رہا ہے۔ تو ابھی 1 تاریخ کو بار کونسلز کا الیکشن ہے، تو مجھے نہیں لگتا کچھ اس طرح کی۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ جو مرضی کہیں، اس وقت جو ہے وہ کافی گروپس ہیں، تقسیم ہے، جو باہر ہیں وہ یکسو نہیں ہے، تو ایسی ڈیوائڈڈ ہاؤس میں تو سر مشکل ہو جاتی ہے نا تحریکیں چلانا۔ درست ہے۔ تو سر وزیر اعلیٰ کا یہ حوصلہ آسمان کو کیوں چھو رہا ہے؟ کس زوم میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ باقاعدہ چیتاونیوں پہ چیتاونیاں دے رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے آ کر کے اعلان کیا کہ میں عاشق عمران ہوں، اس عشق میں مر جاؤں گا،
سر ان کو مرنے کے لیے تو نہیں لائے تھے، ان کو تو کچھ کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن اگر وہ خودکشی پہ ہی تل جائیں تو پھر کوئی کیا کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر لانے کا ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ بھی تجویز کرنا باقی ہی تھا، ابھی تک تو خیر ملاقات ہی گلے پڑی ہوئی ہے۔ سر عمران خان کی رہائی اور صوبے میں بحیثیت ایک وزیر اعلیٰ اپنے امور کی انجام دہی، آپ کے خیال میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں؟ فوکس کس پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ نہیں، وہ ان کا دیکھیں نا، ان کا جو رینک اینڈ فائل ہے، جو ان کا ووٹر سپورٹ ہے، انہوں نے تو ان کو دیکھنا ہے۔ وہ باہر والے لوگوں سے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امپریس نہیں ہوں گے، یا انہوں نے اگر کسی کو ایڈریس کرنا ہے تو وہ اپنے ووٹرز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو سارے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فکر مند ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے ان کے لیے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ایشو جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور بات کرنے میں پھر کافی زیادہ ہاتھ جو ہے وفاقی حکومت کی نااہلیوں کا بھی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت عوامی طور پہ پاپولر نہیں ہے، یہ ڈنڈے ڈولی کے زور پہ چل رہے ہیں، اور ابھی بھی جو بھی مرضی کر لیں، لیکن یہ سیاسی طور پہ تو عمران خان کو نہیں ہرا سکتے نا جی، وہ تو بہت پاپولر ہے، اور جس طرح انہوں نے کوشش بھی کی کے پی میں، لیکن ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹ سکا، تو پھر ظاہر ہے جب آپ اس قسم کی کوشش کریں اور پھر وہ کامیاب نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی جیسی تگڑی پارٹی کو تو وہ پھر ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا ٹیکہ تو لگتا ہے نا جن چیزوں پر۔ درست ہے سر، مزید فرمانا تھا وزیر اعلیٰ کا کہ عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، سڑک پر بیٹھنا میری کمزوری نہیں بلکہ عدالتوں کی بے بسی ہے۔ حضور والا، جب اقتدار کا ہما اپنے سروں پر بیٹھتا ہے تو عدلیہ کی آزادی بھی خطرے میں نہیں ہوتی، آزادی اظہار کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اپوزیشن میں آتے ہیں، جیسے ہی مفاد کو زد پہنچتی ہے، ویسے ہی چاروں طرف جو ہے وہ خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ کیا عقدہ ہے، ذرا اگر آپ بیان فرما دیں۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں تو دیکھیے عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے، حکومت جو ہے عدالتوں کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات تو وزیر اعلیٰ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ اگر عدالتوں کے احکامات کو وزیر اعلیٰ صاحب کو وہیں پہ موقع پہ کہا گیا کہ آپ جا کے ملاقات کروائیں جو ایس او پیز طے ہوئے، لیکن انہوں نے نہیں کروائی، اور یہ وزیر اعلیٰ کا بالکل کہنا ٹھیک ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اور عدالتی حکم ہونے کے باوجود سڑک پہ بیٹھنا تو سب کی تو عدالت کی ہے، عدالت کے احکامات کو درخواست بھی نہیں سمجھا جا رہا، تو اس عدالتوں کا جو ایک ادارہ کبھی اس زمانے میں تھا وہ اب نہیں رہ گیا ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے، عدالتیں ڈیوائیڈ ہیں، ججز کے آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، خاص کر عدالت کے عظمیٰ میں، اور ان سارے معاملات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں یرغمال ہیں اور عدالتوں پہ ڈلیور نہیں ہو رہا، اور عدالتوں پہ عوامی اعتماد بہت کم ہو گیا ہے۔ سر آپ نے عدالتوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن میں صرف یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ جس وقت گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں تھیں، اس وقت عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس وقت ہماری عدالتوں میں کوئی کیسز پینڈنگ نہیں تھے، اس وقت ہماری عدالتیں کہیں 100ویں یا 150ویں نمبر پہ نہیں تھیں، یہ سب اچانک سے ہی ہوا، یہ عقدہ اچانک ہی آپ لوگوں پر کھلا؟ نہیں، دیکھیے اس وقت بھی انہیں عدالتوں کی کمزوری تھی نا، وہ اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، اور اگر وہ اس زمانے میں اپنے عمل درآمد کراتے اور یا مطلب فیصلہ کن ڈیسیژن لیتے تو وہ پھر آج عدالتیں اتنی کمزور نہ ہوتی۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے بالکل ہی تباہی پھیر دی، تو انہوں نے تو جو ہے عدالتوں کو تو بالکل باندھی کر کے رکھ دیا ہے اس وقت۔ عدالتوں کی جو آزادانہ اور گڈ ٹو سی یو ٹھیک تھا سر، گڈ ٹو سی یو ٹھیک تھا؟ آپ میری بات فالو نہیں کر سکے شاید، میں نے عرض کیا کہ گڈ ٹو سی یو تو بالکل روز جج ہمیں کہتے ہیں، اور وی آر ہیپی ٹو سی دا ججز، روزانہ ایک بات ہوتی ہے، یہ تو عامیانہ سی بات ہے نا جی۔ گزارش یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ جج صاحبان اپنے احکامات پہ عمل درآمد تو نہیں کرا سکے نا، اور اس میں یہ بالکل مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ موجودہ جو ججز جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا نشانہ بنے ہیں،
انہوں نے اس وقت کمزوری دکھائی اور اس وقت ڈیوائڈ رکھا بینچ کو، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کمزور ہوئی اور آج وہ اس کمزوری کا خود نشانہ بن گئے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں سر؟ آگے کا لائے عمل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کیا عمران خان سینٹرک ہی رہے گی، یا اس میں کے پی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پبلک ڈومین میں جا کر کے وزیر اعلیٰ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا بھی گوارا کریں گے؟ جی وہ تو ڈیفینیٹلی کرنا ہی پڑے گا نا جی، وہ تو اپنا عوامی عہدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد شکایتیں زیادہ ہو جائیں گی، تو وہ تو کرائے میں، لیکن عمران خان سینٹرک ہی رہے گی کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، پی ٹی آئی کا جو رینک اینڈ فائل ہے، وہ عمران خان صاحب کی آزادی کے اوپر زیادہ فوکس ہے۔ گورننس کا جو ایشوز ہیں جو بنائے گا، جو مطلب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا زیادہ ٹیررزم کا زیادہ پرابلم ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ کسی ایک حکومت کا، گروہ کا، ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو جتنے بھی فوجی جوان ہوں یا فوجی افسران ہوں، پولیس کے جوان اور افسران ہوں، ایف سی ہو یا ہمارے عام لوگ ہوں، سارے ہمارے اپنے شہداء ہیں، سب کے شہداء ہیں۔ ان شہداء کی قربانیوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا آپ کو، اس میں وفاق کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے ون سائیڈڈ جو ہے اوپینین ہے نہیں، کیونکہ جو اپریٹلی نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ڈیل کرنے کی، اور وہ جو ڈنڈا ڈولی سے ڈیل ہوتا ہے وہ کتنے دیر چلے گا، یہ تو پھر اللہ کو معلوم ہے سی۔ لیکن اس وقت کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی یا حکمت عملی حکومت کے پاس نظر نہیں آتی۔ سر فواد چودھری صاحب نے گزشتہ 2 روز قبل ایک بیان دیا تھا، حسب توقع اسپائسی تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کرائے کی ہے، اور کرائے کے لوگ عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے۔ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی رہائی اگر ہوگی تو کب، کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی جب بھی ہوگی کسی سیاسی حکمت عملی کے تحت ہوگی، اور موجودہ قیادت میں کوئی ایسا شخصیت نظر نہیں آتی یا ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اس معاملے کو آگے لے کے چل سکے۔ ایون کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس بھی اگر ایجیٹیشن ایک اسٹریٹجی ہے تو اس کے لیے بھی تو اس کی دیٹ ہیز ٹو بی بیکڈ بائی دی پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ اگر پیچھے سیاسی حکمت عملی نہیں ہوگی وہ بھی تو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، تو وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ تو دونوں سمتوں میں اس وقت جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کو تو ظاہر ہے یہ اپوزیشن کو اسٹیٹس کو سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا وہ ہر کوشش کریں گے اس کو ڈسٹرب کرنے کی۔ لیکن حکومت جن کو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے، ہمیشہ حکومت چاہتی ہے کہ ڈسٹربنس نہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتی اور ہمیشہ وہ ٹمپریچر ہائی رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بھی کوئی نہیں ہے، ان کے ڈیلیوری بھی نہیں ہے، اور پولیٹیکل ٹمپریچر ہائی رکھا ہوا ہے، جس سے ملک نہیں چل رہا، اور باہر جو کامیابیاں ملی ہیں ملٹری ڈپلومیسی سے وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو پا رہی، جس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی انٹرنل پالیٹکس یا وہ بھی ہونی چاہیے، تو وہ اس وقت کسی طرف موجود نہیں ہے۔ تو ایک بس ایسا ہے کہ کوئی ڈرائیور کے بغیر ہی گاڑی چل رہی ہے۔ سر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر پشاور سے 1 on 1 ملاقات کی خبر میرے سامنے بتایا گیا کہ سیکیورٹی صورتحال پر اس میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں کوئی اور شامل نہیں تھا۔ تنقید نگاروں کا، تبصرہ نگاروں کا مزے لے کر کے یہ بتانا ہے، ان کا اصرار ہے کہ اس ملاقات میں ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے غالباً، آئی ڈونٹ نو، آپ تصدیق یا تردید فرما دیجئے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن کی جو ہے وہ اس سے انحراف سے باز آ جائے اور اپنی حکومتی ذمہ داریوں پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے۔ آپ کے خیال میں تصدیق یا تردید ممکن ہے سر اس خبر کی؟ نہیں دیکھیے وہ تو ون ہے، وہ تو یا وزیر اعلیٰ یا جو ہے وہ کمانڈر صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ملاقات تو خوش آئند ہے۔ دیکھیے دونوں ادارے ہیں اور پاکستان کے ادارے ہیں، دونوں میں جتنا فاصلہ کم ہو اتنا اچھا ہے، اور ایک اچھی جسٹس دی ہے کورٹ کمانڈر صاحب نے جا کے کلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں، اور یہی ایک ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ لوگوں کی جو رائے ہے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے، اس کا احترام بھی ہو، اور
اداروں کا احترام جو ہے وہ سیاسی نمائندے کریں. اسی طرح سے ملک آگے بڑھے گا اور یہ ملاقاتیں مزید ہونی چاہیے, تواتر سے ہونے چاہیے, اور اس سے کوئی بہتری کی امید رکھنی چاہیے سب کو. سر, وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ کور کمانڈر پشاور مجھے مبارکباد دینے وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے تھے. غالباً انہوں نے اس طرح کی کسی بھی بات کی تردید فرمانے کی کوشش کی ہے. جو سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ غالباً کوئی کسی قسم کی سرزنش وغیرہ فرمائی گئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں لایا نہیں گیا, آیا ہوں, میرے پاس عوام کی طاقت ہے. حضور والا, یہی کہنا ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا کہ میرے پاس عوام کی طاقت ہے. یہی خلیفۃ المسلمین بننے کے اس وقت کے تمنائی, پرانے وقتوں میں جناب نواز شریف صاحب کو بھی زوم تھا. یہی بات آج ان کے منہ سے بھی نکلی ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے منہ سے. سر, پچھلے 2 ناکام تجربات کے بعد یہ تیسرا ہیٹرک آپ کے خیال میں یہ کچھ مناسب ہوگی؟ دیکھیے, جہاں تک تو سرزنش کی بات ہے تو یہ تو کوئی اگر فار ایگزامپل چلے مفروضے کے طور پہ آپ کی بات کو درست بھی لے لیا تو یہ تو کافی آبجیکشنیبل بات ہے. یعنی وہ کس طرح سے ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے, ہیڈ آف دا پروونس ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اس کو کیسے آپ ایک ان الیکٹڈ جو آفیسر ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ باتیں جو کرتے ہیں وہ کوئی ادارے کی فیور نہیں کرتے, وہ بیسکلی ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. اور ایک اچھا جسر دیا ہے کور کمانڈر نے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کسی کا پلٹ بھاری اور کسی کا ہلکا رکھنے کے. اس سے یہ نان سیریس باتیں ہوتی ہیں, اور ان نان سیریس باتوں سے جو ہے وہ عزت نہیں بنتی ہے بلکہ وہ اس میں کمی ہوتی ہے. تو جو یہ دوست نما دشمن ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی تھوڑا فہم کو فراست سے کام لیں اور اس قسم کی گفتگو سے اعتراض کریں. یہ باتیں کوئی مناسب باتیں ہوتی ہیں. اگر پی ٹی آئی کی طرف سے جو سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں وہ بھی نامناسب بات, اور یہاں سے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بھی نامناسب بات ہے. اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, یہ مذاق کی بات نہیں ہے. صوبہ جو ہے وہ ٹیررزم کا شکار ہے اور روزانہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, عوام بھی اس کا نشانہ ہے. تو سنجیدگی کا متقاضی ہے یہ صورتحال, اس کو اس کے حساب سے لینا چاہیے. یہ اس قسم کی عامیانہ گفتگو جو ہے یہ کسی طرف سے ہو میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. سر, یہ مجھے بتاتے جائیے پلیز کہ آپ نے اپنی پہلے سوال کے جواب میں متعدد مرتبہ اس بات کو دہرایا. میں آخری سوال کے طور پہ اس کو آپ کے سامنے ریفریز کرتا ہوں. آپ نے تصدیق فرمائی کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کئی گروپس ہیں. سر, کون سے والے گروپ کو حقیقی پی ٹی آئی سمجھنا چاہیے؟ وہ گروپ جو شاید شیر افضل مروت کے ساتھ ہے, وہ جو آپ کے ساتھ ہے, وہ جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہے, یا وہ جو کسی اور کے ساتھ ہے جو آپ لوگوں کے خلاف کام کر رہا ہے, یا پھر آپ اسی کو پی ٹی آئی سمجھتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہے؟ اور اگر جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ پی ٹی آئی ہے تو آپ لوگوں میں سے کون سی پی ٹی آئی ہے اس کو سمجھا جائے؟ میں دیکھیے, عمران خان پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, ان کے علاوہ تو پی ٹی آئی ہے کوئی نہیں. اور تو ہم تو اس پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جو جیل کے اندر بند ہے. یزین خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, باقی بھی آپس میں ہو سکتے ہیں, اختلافات ہو سکتے ہیں, اور کج فہمی ہے لوگوں کی, وہ سمجھتے نہیں ہیں, آبجیکٹو بڑا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کیپیبلٹیز کم ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی عمران خان صاحب کے ان کے بنا تو باقی سارے گروپ زیرو ہیں. یہ عمران خان ہے, یہ عوام بیچ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, جاتے جاتے بتاتے اگر جائیں کہ عمران خان صاحب کب تک آپ ان کو رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی, مجھے رہائی کا بھی فوری طور پہ امکان نظر نہیں آ رہا. رائٹ سر. فیصل صاحب, عزت مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کے وقت کا. آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت کے باوجود اتنا قیمتی وقت عنایت کیا. ناظرین, یہ تھے فیصل چودھری صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی سوچ کیا ہے, فیصل چودھری صاحب اپنی رائے ہمیں اس حوالے سے دے رہے تھے. یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور مہمان کچھ اور موضوعات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے.
ویلکم بیک ناظرین، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، لیکن مہمان تک جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تمہید باندھ دوں۔ حکومتی کنٹرول کا پول جو ہے وہ کچھ مزید کھل گیا ہے، آلدو پی ٹی آئی اپنے حوالے سے ہمیں گاہے بگاہے بتاتی رہتی ہے کہ یہ حکومت تو سرے سے کوئی حکومت ہے ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو اس پارلیمنٹ کو لونڈی تک کہہ دیا، آن ریکارڈ ہے جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، اپنی گھر سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ تاہم یہ جو کچھ ہوا ہے اس نے مرے پر 100 درے مار دیے ہیں۔ ایک ایسی خبر جو فضول بھی نہیں ہے، جو نامعقولیت کی حد تک ان ایکسیپٹیبل بھی ہے، اور جو اتنی خوفناک ہے کہ جس پر حکومتی زعماء کو اب تک تو سر جوڑ کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ سائبر کرائم افسران رشوت ستانی کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ گویا بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں قانون نام کی کسی چڑیا کو اڑنے کی اجازت نہیں۔ ایک یوٹیوبر، ان کو ڈرائنگ روم کی سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد این سی سی آئی اے کے کچھ ایک ڈائریکٹر یا ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز صاحب، چودھری سرفراز صاحب ان کا نام ہے، وہ باقاعدہ کچھ انٹرویوز انہوں نے دیے، کچھ پوڈ کاسٹس وغیرہ میں انہوں نے کچھ انکشافات اپنے طور پر کیے کہ جی یہ جوئے کو سپورٹ کرنے والے موصوف ہیں اور ان کے اکاؤنٹ سے اتنے ہمیں پیسے ملے ہیں، اتنے درہم و دینار جو ہے وہ ان کا پروفائل اتنا نہیں ہے، ان کے والد صاحب ان سے ناراض تھے، اور یہ آدمی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ کا بیوپاری ہے، اینڈ آل دیٹ۔ اس کے بعد اچانک سے کہانی میں یو ٹرن آیا اور سرفراز صاحب کو جو ہے وہ کیس سے ہٹا دیا گیا، وہ پھر پردہ سیمی سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ کارروائی ہوئی۔ پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے پہلے وزیر اعلیٰ زلفوں والی سرکار، جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی اغوا یا غائب ہو گئے تھے، ان کے بعد تاریخ میں ایک اور نام لکھا ہے۔ باقاعدہ اہم ترین ادارے این سی سی آئی کے اہم ترین افراد جو ایک انتہائی ٹاک آف دا ٹاؤن قسم کے کیس کو لک آفٹر کر رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے اچانک غائب ہونا شروع ہو گئے، اور غائب ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اس کے بعد جو عقدہ کھلا ہے اس کے مطابق سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کی ڈکی بھائی کی فیملی سے 10 کروڑ روپے سے زائد رشوت کی وصولی۔ 10 کروڑ روپے اس ایجنسی کے افسران نے، جن کو یہ دکھ تھا کہ ڈکی بھائی نے قوم کو جوئے کی لت میں مبتلا کرا دیا ہے، انہوں نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے لیے۔ گزشتہ روز ایف آئی اے نے لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے این سی سی آئی اے کے افسران کو گرفتار کیا تھا، یعنی رنگے ہاتھوں۔ اس خبر کے مطابق ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے سے زائد رشوت ان سے وصول کی گئی۔ تفتیشی افسر شعیب ریاض نے ریلیف دلوانے کے لیے 60 لاکھ روپے وصول کیے، فرنٹ مین کے لیے ذریعے یہ رقم لی گئی۔ دوسری طرف خبر مزید بتاتی ہے کہ نامزد افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز، انچارج زوار احمد، سب انسپیکٹر علی رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض، یاسر رمضان، مجتبہ ظفر، اور اسلام آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز محمد عثمان شامل ہیں، جو چند روز سے لاپتہ تھے۔ گویا انتہائی اہم ترین مسند اور منصب پر بیٹھے ہوئے افراد بھی ڈاکو نکلے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے مجھے اپنے مہمان سے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں ایک جمہوری منتخب حکومت ہمارے سروں پہ موجود ہے، ہم کتنے محفوظ ہیں جب ایک باقاعدہ ادارہ، اس کی چیرہ سے، اس کے افسران کی حرکتوں سے کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ، تعلق حکمراں جماعت سے، آپ باقاعدہ ایم این اے ہیں۔ میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میڈم شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اور میرے ٹریک ریکارڈ کو جانتے ہوئے یہ رسک مول لیا، لیکن بہرحال آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ہی تفکر کا اظہار فرمانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میڈم مطلب آپ خود ہی کہیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب یہ تو چور بنے ہیں ساہوکار، کچھ کہیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ، کہ آپ بڑے سخت قسم کے سوالات کرتے ہیں، تو
تو میں خطروں کے کھلاڑی کے سامنے آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں تو پہلے دن سے یہ سمجھتی ہوں ہماری پرورش جو ہماری والدہ نے کی کہ سانچ کو آنچ نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قائد نے ہماری تربیت کی تو اب ہمیں ڈر نہیں لگتا. صحیح ہے. تو لہٰذا آپ جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھیں, ہم آپ کو حقیقت پہ مبنی جواب دیں گے. بس یوں سمجھیے میرے سوال پوچھ لیے, اب آپ جواب عنایت کیجئے. آپ نے جو نور العارفین آپ نے جو مجھ سے سوال کیا, جی دیکھیے بلیک شیپس جو ہیں نا وہ ہر جگہ موجود ہیں, جو سسٹم کو خراب کرنے کے لیے اور جو سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اداروں کے لیے بھی دھبا ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے بھی دھبا ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے تو اس میں ان کو کڑی سزا ملے گی. یہ اگر کیس میں انہوں نے رشوت کی ہے اور مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے, یا اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کسی کرمنل بیک گراؤنڈ پرسن کو جو ہے فائدہ دینے کی کوشش کی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے, وہ لوگ گرفت میں آ چکے ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایسے ادارے جنہوں نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نظام وضع کرنا ہے, اس ادارے کے بندے جو ہیں وہ اس میں ملوث نکلے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کھچڑی ہے یہ پکتی نہیں رہی, یہ پکڑے گئے ہیں, ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. اور آپ کو یہ میں بتا دوں, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا کلیئر موقف ہے کہ نہ انہوں نے سفارش ماننی ہے, اور نہ ہی کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ کوئی غلط سفارش لے کر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے پاس چلا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جو آپ فوری طور پہ میڈیا میں آتی ہے اور وہ ایک ہوا بن جاتی ہے, جب اس کی تحقیق اور تہ میں جاتے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہو یہ معاملہ تو ایسا نہیں تھا, یہ معاملے میں تو ہمیں تحقیق اگر کر لی جاتی تو شاید اس کا نتیجہ جو ہے کچھ اور نکلتا. تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ کہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. قانون کی خلاف ورزی ہوئی, قانون حرکت میں آ گیا, اب اس کی تحقیق ہونا باقی ہے کہ یہ کتنی حد تک جو الزام ہے, الزام علیہ جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا, تو کتنی حد تک جو الزام ہے وہ درست قرار ہے پایا جائے گا یا پایا ہے, اس کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا میڈم, یہ خبر سن کر کے ویسے آنیسٹلی سپیکنگ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی رائے, آپ کے لیے بھی یہ طرح کوئی, آپ کی آواز نہیں آئی. جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں سن رہی ہوں. اچھا, یہ مجھے میری آواز کیوں آ رہی ہے بھائی ذرا؟ میڈم آپ ایک اہم حکومتی شخصیت ہیں, ایک اہم مسند پر متمکن ہیں, لیکن میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آپ کو یہ گمان تک نہ ہوگا کہ آپ ایک اہم ادارے سے وابستہ ہیں, پارلیمنٹ سے, آپ جمہوریت کی خدمت پر مامور ہیں, جمہور کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ اتنی بے فکری ہو جائیں, یا میں یہاں بیٹھ کر کے اتنا بے فکرہ ہو جاؤں کہ مجھے یہ نہ پتہ رہے کہ میں اپنے پروفائل سے ہٹ کر کے بھی کوئی سرگرمیاں جو ہے وہ انجام دوں. آپ کے خیال میں کیا یہ اللہ میاں کی مار تھی جو ان لوگوں پر پڑ گئی کہ یہ غلط ٹائم پہ پکڑے گئے؟ کیونکہ یہ جس ادارے سے وابستہ ہیں وہاں اس طرح کی بے احتیاطی کا مرتکب ہو تو نہیں سکتا آدمی کہ ایک اتنے ہائی پروفائل کیس کو جو ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکا ہو, اس میں جا کر کے اور اتنا آؤٹ آف دا وے کسی کو ریلیف دلوانے کے لیے باقاعدہ کیش بھی لیا جائے, فیورز بھی لیے اور دیے جائیں, اور یہ گمان کیا جائے کہ کوئی ہاتھ ان کو پکڑے گا نہیں. آپ کے خیال میں یہ اوور کانفیڈنس میں مارے گئے بیچارے؟ دیکھیں, یہ اوور کانفیڈنس میں مارے گئے ہیں یا نہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو قانون حرکت میں آ گیا. ان لوگوں کو, محکمے کے لوگوں نے کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی, ان لوگوں کو پولیس نے جو ہے وہ آپ کے سامنے شامل تفتیش کیا ہے, اور وہ گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے ان کے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اداروں کے اندر موجود ہیں,
اور ہمیں اس کے اوپر ایک لائحہ عمل بنا. آپ بہت زیادہ بھی میں سمجھتی ہوں آپ لائحہ عمل بنا کر بھی اگر بلیک شیپس یہاں موجود ہیں تو اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی, اور ہمیں اپنے اس کو اتنا سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا. ڈیٹرنٹ پالیسی جو ہے, آپ نے لاء میں ایک ٹرم ہے کہ ان کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ وہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے کام آئے, کہ لوگ سمجھیں کہ قرار واقعی سزا ملی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سسٹم میں کا کولیپس کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ اتنی کمزور انویسٹیگیشن کرتی ہیں کہ جب وہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے پروسیکیوشن فیل ہو جاتی ہے اس کو گلٹی قرار دینے کے لیے, تو وہاں سے جو ہے یہ لوگ جو ہے راہ فرار حاصل کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں اپنے انویسٹیگیشن عمل کو, پروسیکیوشن کو بہت زیادہ سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم نے کیا بھی ہے, اس کے اوپر بھی لیجسلیشن ہوئی ہے, اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اگر کسی نے فی ڈیڈ رانگ, ان کو عدالت کے سامنے ان کو سزا ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. آپ اس وقت ہم پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اگر کوئی حکومتی نمائندگان کی طرف سے یا حکومتی نمائندہ کی طرف سے ان کو کوئی آشیرواد حاصل ہے, یا ان کو ہم نے گرفتاری کے عمل سے روکا ہے, یا ہم نے ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن روک دی ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو وہ قانون کے کٹہرے میں آ گیا. اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ الزام ان کے اوپر غلط لگا, یا اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوئی یا نہیں, اور یا پھر یہ کسی کی جو بیڈ انٹینشن بھی ہو سکتی ہے کہ کسی آفیسر کو اس میں ملوث کرنے کے لیے کوئی چال چلی ہو. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ عدالت کا کام ہے, اور معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہو چکا ہے, قانون حرکت میں آ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ ہوگا عدالت کا وہ سب کو منظور ہے. درست ہے میڈم. حکومتی زعما شخصیات کی جانب سے گاہے بگاہے معاشی استحکام اور بحالی کے جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کو سراسر جھٹلاتی ایک خبر میرے سامنے موجود ہے, جس کے مطابق ورلڈ بینک, عالمی بینک کا یہ فرمانا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی موجودہ رفتار غربت میں کمی کے لیے ناکافی ہے. میڈم, اس میں حکومتی وزراء وغیرہ کی بات تو نہیں ہو رہی ہوگی, آپ کے اتحادیوں کی بات تو نہیں ہو رہی ہوگی, جن کی غربت تو بہت پہلے ہی حکومت میں آنے سے پہلے ہی دور ہو چکی تھی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹینور پورے ہوتے ہوتے ان کی اگلی 14 نسلیں بھی سنور جائیں گی. اب نور العارفین, آپ نے تو ٹھان لی ہے کہ آپ نے ٹونٹ ہی کرنا ہے میرا خیال ہے پورے پروگرام میں, تو میں تو ذہنی طور پہ اس چیز کی تیاری میں ہوں. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کاوش کی جا رہی ہے. ان مسائل کے حل کا ایک یہ دیکھیں کہ سفارتی سطح کے اوپر جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہیں, آج آپ کے ساتھ مختلف ممالک جو ہیں وہ اسٹریٹجک معاہدے کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بزنس میں جو کاروباری اشتراک جو ہے اس میں لوگ اپنی شمولیت کرنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ابھی وزیر اعظم حالیہ ابھی وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودیہ میں موجود ہیں, تو وہاں پہ بھی وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ روابط کر رہے ہیں. وہاں سے آپ, آج میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی ایک جگہ پہ کہ وہاں پہ آپ کا جو انفراسٹرکچر کے اوپر آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. آپ نے ریسنٹلی وزیر اعظم کا دورہ ملیشیا دیکھا, اس میں بھی انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا اور وہاں پہ بھی معاہدے ہوئے. اسی طرح آپ کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں وہ مختلف شعبوں کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری بڑھے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو سہل بنانے کے لیے وزیر اعظم, ان کی ٹیم اور جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستان خوشحال ممالک میں نہیں ہے, اس کو خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور اس کے ثمرات جو ہیں کچھ مل رہے ہیں, کچھ آپ کو ان فیوچر ملیں گے. اب میں یہ سارا بلیم گیم نور العارفین پچھلی حکومتوں پہ ڈالنا نہیں چاہتی کہ ان کی نالائکی
اور ان کی انکمپیٹنسی اتنی تھی کہ وہ آج ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. گو کہ ان کا پیریڈ جو ہے وفاق میں بڑا مختصر تھا, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بھگتنے میں عرصہ لگتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس سے سیاستدانوں نے سیکھا بھی ہے, اور جو پاکستان کی بہتری کے لیے معاملات ہیں حکومت کو شاں ہیں اس پہ. درست ہے میڈم, عالمی بینک کی یہی رپورٹ آپ کے خلاف مزید سازش کرتی نظر آتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 16 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اور 16 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ تو امریکہ کے لیے بھی ممکن نہیں. میڈم, اقتصادی خوشحالی, پاکستان کے انٹرنیشنل معاہدے, پاکستان کی قیادت کی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تعریف سیریز آف پروگرامز میں کر چکا ہوں, لیکن کل بھی میں نے اپنے سینیٹر طلحہ صاحب جو تھے پی ایم ایل این کے, میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا, اور آج بھی آپ سے یہی پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ میڈم دیٹ از پاسٹ ناؤ, اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. اور یہ جو 16 لاکھ نوجوانوں کی نشاندہی ہے کہ جو روزگار کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ایک ٹائم بوم ہے. ہر آدمی کو اپنے فیوچر کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو رن کرنا ہے, فیڈ کرنا ہے. میڈم, یہ ٹائم بوم خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر پھٹ گیا تو اقتصادی ترقی کہاں جائے گی, یہ جمہوریت کہاں جائے گی, جمہوریت کے مغنی کہاں جائیں گے, یہ سسٹم کہاں جائے گا؟ میرا خیال ہے آپ میرا سوال سمجھ گئی ہوں گی. دیکھیں, ورلڈ بینک جس جگہ پر قائم ہے, آپ مجھے بتائیں, میں کوئی بہت زیادہ تنقیدی صورتحال کی طرف نہیں جانا چاہتی. کیا امریکہ کے اندر کرائم ریٹ 0 ہے؟ کیا امریکہ کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ روزگار ان کو ملا ہوا ہے؟ امریکہ کے تمام لوگ جو ہیں برسر روزگار ہیں. اور جو امریکہ کے اندر جو ایشوز ہیں یا یورپ میں ایشو, کیا وہاں پہ مہنگائی نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ اپنے لوگوں پہ ٹیکس امپوز نہیں کرتے؟ سارا کچھ ہوتا ہے, سب کچھ. وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوئی, میں نے امریکہ میں خود ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھی ہیں. تو میں یہاں پہ یہ پلی نہیں لینا چاہتی کہ اگر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ نالائق ہے تو مجھے بھی اجازت نالائقی کی ہونی چاہیے, یا ایک بندہ قتل کر رہا ہے تو ہمیں 2 قتل کرنے کی اجازت دیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں, اتنے ترقی یافتہ ممالک میں یہ ایشوز ہیں, بے روزگاری ایشو ہے, ان کی جو انفراسٹرکچر کی ایشوز ہیں. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے, اور یہاں پہ جب بھی ہماری کوئی حکومت آتی ہے, جب بھی حکومت عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. ہماری جو پاکستان کی تاریخ میں آپ مارشل لاء کے دور جو ہیں وہ دیکھیں, مارشل لاء کے جو ادوار ہیں وہ زیادہ ہوں گے, جمہوری دور آپ کو کم ملے گا. تو آپ کو کام کرنے کے موقع کتنے ملے ہیں؟ آپ جب برسر اقتدار آتے ہیں, نواز شریف جب برسر اقتدار آتے ہیں آپ ان کو اقتدار سے الگ کر دیتے ہیں. جب پاکستان جو ہے وہ پٹری پہ معاشی ٹریک کے اوپر اس کی گروتھ بڑھتی ہے, اس وقت ان کو جو ہے حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ماضی کا حصہ رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہی ہماری جو حکومت ہے اس نے عالمی جو سطح کے اوپر جو الحمدللہ جو ہمیں پذیرائی ملی ہے, یہ اس کے جو کڑیاں ہیں وہ آپ کی معاشی ترقی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ سفارتی سطح پہ کامیاب ہیں تو معاشی سطح کے اوپر بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کریں تو سعودی عرب کے ساتھ آپ جو ہے وہ کاروباری اشتراک نہیں کریں گے, سعودی عرب کی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ ملیشیا میں جاتے ہیں, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی آپ پہ اعتماد کرتی ہے, آپ معاہدے کرتے ہیں وہاں پہ آپ جو مختلف شعبوں کے اندر جو ہے ان کی مہارت سے اپنے ملک میں جو ذرائع جو سے کہتے ہیں اس سے ذرائع مبادلہ کمایا جا سکتا ہے, جو بزنس ہم لوگ لے کر آئیں گے یا یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی. تو میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی گروتھ ریٹ اوپر آئے, پاکستان کی عام عوام کے مسائل حل ہوں, نوجوان ہیں ان کو روزگار ملے, یہ پرائم منسٹر کی اولین ترجیح ہے.
یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل ہے. ہم کسی کو ہائی ہوپس دے کر نہیں آئے. ہم نے اپنے الیکشن میں بھی جو نعرہ لگایا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں, ہمیں ان کو نکالنے کے لیے وقت اور آپ کی جو ہے وہ مدد درکار ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام ہے اب وہ ان کی آنکھوں سے پٹی ایک جماعت نے جو باندھی تھی وہ آہستہ آہستہ اتر کے ایک سائیڈ کارنر رہ گئی ہے. جس دن وہ کارنر سے پٹی اتر گئی اس دن آپ کو حالات جو ہیں وہ اور نظر آئیں گے. پٹی اترتے ہوئے دیر نہیں لگتی, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو جھوٹے اور کھوکھلے نعرے لگا کر ایک جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار میں آئی تھی, انہوں نے سب سے زیادہ جو ڈیمیج کیا وہ میرے نوجوان بہن بھائیوں کو کیا. آپ نے ان کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا, آپ نے ان کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دی, آپ نے ان کے ہاتھوں میں غلیلیں دی, آپ نے ان کو جو ہے وہ ڈنڈے سوٹوں میں کیل ٹھونک میخیں لگا کے دیں تاکہ آؤ آپ ہمارے مخالفین کو مارو. کم سے کم ہم نے آپ کی یوتھ کے ساتھ یہ نہیں کیا. ہم نے پاکستان کی یوتھ کو لیپ ٹاپس دیے, ہم نے پاکستان کی یوتھ کو اسکالرشپ دیے, ہم نے پاکستان کی یوتھ کے لیے انڈونمنٹ فنڈز قائم کیے, ہم نے ہونہار طلبہ کو ان کے گھروں میں جو ہے وہ اسکالرشپ کا اہتمام کیا, ہم نے سولر پینل کا اہتمام کیا, ہم نے یوتھ کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے اس کے تحت جو لون ان کے لیے قرضہ جات کی بغیر سود قرضہ جات کی فراہمی تھی ہم نے وہ دی. اور دوسری بات, جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں روزگار کے لیے اور وہ ورک پرمٹ ملتا ہے اور ان کو ان کی جو انیشل جو اخراجات ہیں اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو پرائم منسٹر صاحب نے 10 لاکھ کا جو قرضہ ہے بغیر سود کے ان نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہم نے نوجوانوں کی آبیاری کی یا دوسری جماعت جو نعرے ان کا لگا کر آئی تھی؟ ہم نے تو نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ مریم بی بی پہ جھوٹے الزامات ہیں, آپ ان کے لیے باہر سڑکوں پہ نکلیں, مریم بی بی بے گناہ قید ہیں, آپ سانیہ 9 مئی کر دیں, مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب پہ بلاتے آپ کسی صاف پانی کیس میں اور گرفتاری آپ عمل میں دوسرے کیس میں لا دیتے ہیں. تو آپ نواز شریف صاحب نے ہمیں یہ نہیں کہا اپنے کارکنان کو اور نوجوانان کو, ایم ایس ایف کو, یوتھ ونگ کو کہ آئیں اور آپ ہمارے آگے شیلڈ بنے. خواتین کو ہم نے رائٹ میڈم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ سے گفتگو کافی انفارمیٹیو رہی. امید کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی. ناظرین, یہ تھی محترمہ شمائلہ رانا, تعلق تھا حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ان سے گفتگو آپ نے سنی. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.